السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 255 ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ایک پوری آیت ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہیں، یعنی یہ آیا ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ عظمت والی ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ابو المنذر یہ ان کی کنیت ہے، ان سے کہا ابو المنذر کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر ان سے کہا کہ ابو المنذر کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، یعنی شاباشی دی، جس طرح کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے شاباشی دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ابو المنذر تمہارا علم تم کو مبارک ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ اسی طرح سے آیا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر کے سو جائے تو پوری رات اللہ کا ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اور تمام نقصانات سے، چوری سے، ڈاکہ سے اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے غلط خیالات سے یہ آیت الکرسی اس بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت لمبی حدیث ہے، میں کچھ مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے یہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں پر مقرر فرما دیا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، چنانچہ میں ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک شخص رات میں آیا اور ان کھجوروں کو چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میرے بچے بہت زیادہ بیمار ہیں، مجھے آج چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے صبح کو یہ واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شخص آج بھی آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ جیسے ہی رات ہوئی دیکھا کہ وہ شخص پھر سے آ گیا چوری کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر سے پکڑ لیا، اس نے پھر ان کے سامنے رویا، گڑ گڑایا کہ مجھے معاف کر دو، میرے بچے بہت زیادہ بیمار ہیں، بہت زیادہ بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پہ پھر سے ترس آ گیا، آپ نے اسے پھر سے چھوڑ دیا۔ صبح کو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ آیا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ آج بھی آئے گا۔ چنانچہ جب تیسرا دن ہوا تو وہ شخص پھر سے چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے کہا کہ آج میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تجھے حضور کی خدمت میں لے کر کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ اگر تم مجھے آج چھوڑ دو گے تو میں آج تم کو ایسی خیر کی بات بتاؤں گا کہ وہ بات تمہارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ بھئی صحابہ کا مزاج تھا کہ صحابہ تو خیر کی بات تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ہمیشہ دین کے حریص رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ اس قیدی کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں خیر کی بات بتاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ کہا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا کیا ابو ہریرہ تم اس کو جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ وہ ایک شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے آ رہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آیت الکرسی کتنی بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ امام نسائی نے اپنی کتاب الیوم واللیل کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، رات اور دن کے اعمال، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اس کے اور اس بندے اور جنت کے درمیان میں، جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت حائل ہوتی ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ فوراً جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ فضیلت جو آیت الکرسی کی میں نے بیان کی۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور روز پڑھیں اور تاکید کے ساتھ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔